بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ درود پاک یا تسبیح جو ہے وہ بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیگر جو اوراد ہیں ورد جتنے بھی ہیں وضو نہ ہو تو کیا ہم وہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور حالت حیض میں عورت جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ کون سے کام عورت جو ہے وہ حالت حیض و نفاس میں کر سکتی ہے اور کون سے نہیں کر سکتی؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جاننا یہ ہے کہ عورت ان دنوں میں ایام مخصوصہ میں کون سے کام ایسے ہیں جو کر سکتی ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت حیض ہو یا حالت نفاس ہو، ان دنوں میں عورت قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت ان دنوں میں ایام مخصوصہ میں طواف کعبہ نہیں کر سکتی، عورت جو ہے حالت حیض یا حالت نفاس میں قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی اور مسجد میں نہیں جا سکتی، یا کسی اور دیگر بھی پرچی پر کسی ورق پر قرآن پاک کی آیات بینات لکھی ہوں تو ان کو بھی نہیں چھو سکتی۔ اس کے علاوہ جو کہا گیا ہے کہ درود پاک پڑھ سکتی ہے، دعائیں جتنی مسنون دعائیں ہیں کیا وہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ مثلا اب جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ بھی تو قرآن پاک کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی عورت نے دعا مانگنی ہے ایام مخصوصہ میں، وہ ان دعاؤں کو پڑھ سکتی ہے، لیکن اس نظریے کے ساتھ نہیں کہ میں قرآن پاک کا ایک حصہ پڑھ رہی ہوں۔ ایک اس میں مسئلہ اور بھی ہے، اگر اس نے پڑھنا بھی ہے تو وہ لفظوں کو توڑ توڑ کر پڑھے گی، یعنی کہ ایک ایک لفظ کر کے پڑھے گی۔ باقی رہا درود پاک والا مسئلہ اور تسبیح والا، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں ان کی بھی وہ تلاوت جو ہے وہ کر سکتی ہے، یعنی کہ الحمدللہ پڑھ سکتی ہے، اللہ اکبر پڑھ سکتی ہے۔ بس وہ کام جو بتایا ہے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی، قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتی، یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے۔ ہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر بندہ جنبی ہے، یہاں پہ سوال یہ بھی ہوا اگر بندے پہ غسل فرض ہے تو کیا وہ درود پاک یا کچھ کلمات پڑھ سکتا ہے؟ بالکل وہ پڑھ سکتا ہے۔ بندہ بھی اسی دوران جو کام ہے نہ کرنے والے، مثلا مسجد میں نہیں آ سکتا جس پر غسل فرض ہو، بندہ جو ہے وہ قرآن پاک نہیں چھو سکتا۔ اس کے علاوہ یعنی کہ وہ درود پاک زبانی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک نجاست حکمی ہوتی ہے، نجاست حقیقی نہیں ہوتی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیغام، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔